صحیح مسلم حدیث نمبر 1570۔ صالح بن کیسان نے عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا سفر اور حضر یعنی مقیم ہونے کی حالت میں نماز دو رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز پہلی حالت پر قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1571۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو وہ 2 رکعت فرض کی، پھر حضر کی صورت میں اسے مکمل کر دیا اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پر قائم رکھا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1572۔ ابن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ ابتدا میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی، پھر سفر کی نماز اسی حالت میں برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز مکمل کر دی گئی۔ امام زہری نے کہا میں نے عروہ سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موقف کیا ہے، وہ سفر میں پوری نماز کیوں پڑھتی تھیں؟ انہوں نے کہا انہوں نے اس کا ایک مفہوم لے لیا ہے جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1573۔ عبداللہ بن ادریس نے ابن جریج سے، انہوں نے ابن ابی عمار سے، انہوں نے عبداللہ بن بابئی سے اور انہوں نے یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز قصر کر لو، اب تو لوگ امن میں ہیں، یعنی پھر قصر کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا جس پر تمہیں تعجب ہوا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ یعنی رعایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، اس لیے تم اس کا صدقہ قبول کرو۔